بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر روزے کے دوران روزہ دار کو احتلام ہو جائے، سو گیا دن کے وقت میں اور سونے کی صورت میں اس کو احتلام ہو گیا، تو احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے خیال کیا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو ایسا بالکل نہیں ہے، احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح روزے کے دوران ٹوتھ پیسٹ یا ٹوتھ پاؤڈر کا استعمال کرنا یہ مکروہ ہے، اس لیے کہ عین ممکن ہے کہ اس کے جو ذرات ہے وہ حلق کے نیچے چلے جائے، جس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے دن کے وقت میں دانتوں میں ٹوتھ پیسٹ یا ٹوتھ پاؤڈر وغیرہ نہیں کرنا چاہیے۔ مسواک کر سکتے ہیں اس کی جگہ پر، ایک تو سنت ہے اور یہ ہے کہ ایک ثواب بھی اس میں زیادہ ہے، تو اس کی جگہ پر مسواک کا استعمال کریں۔ ٹوتھ پیسٹ یا ٹوتھ پاؤڈر کا استعمال روزے کے حالت میں یہ مکروہ ہے، اور اگر اس کے ذرات اندر چلے گئے حلق کے نیچے تو پھر روزہ ہی فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح روزے دار کے حلق کے اندر دھواں کا چلا جانا، اگر وہ بغیر اختیار ہے، اختیار کے ساتھ نہیں ہے، تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ لیکن اگر وہ اختیار کے ساتھ دھواں لے لے، جیسے اگر اس روزے دار کے برابر میں کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے سگریٹ پی رہا ہے، تو روزے دار کو چاہیے کہ اس کے دھوئیں سے اپنے آپ کو بچائے، لیکن اگر بلا اختیار وہ دھواں اس کے حلق میں چلا جائے تو روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ لیکن اگر اختیار کے ساتھ وہ قصدن وہ دھواں اپنے حلق کے اندر لے رہا ہے، ناک کے اندر لے رہا ہے کہ تھوڑا چسکا مل جائے، تو پھر ایسی صورت میں اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس کی بل قضا کرنی پڑے گی۔ اسی طرح اگر میاں بیوی دن کے اوقات میں ہم بستری کریں، اگرچہ وہ کپڑے کے اوپر جمع کرے اور دونوں دخول کرے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ بھی فاسد ہو جائے گا اور اس کے ساتھ قضا کرنے کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اس روزے کی قضا بھی لازم ہے اور پھر ایسی صورت میں اس کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ کفارہ یا تو یہ ہے کہ وہ 60 روزے رکھیں گے پے در پہ، اس کے اندر کوئی وقفہ نہیں ہوگا، 2 مہینے لگاتار وہ روزے رکھیں گے بلا ناغہ۔ اگر اس کے اندر ایک دن بھی ناغہ کرے گا تو اثرینو وہ دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ یا یہ ہے کہ اگر وہ مریض ہے یا بہت بوڑھا ہے کہ وہ روزے پر قدرت نہیں رکھ سکتے روزے، تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ وہ چاہے ایک مسکین کو جو ہے نا وہ 60 دن تک صبح شام کھانا کھلاتے رہے پیٹ بھر، یا یہ ہے کہ ایک ہی دن میں 60 مسکینوں کو صبح شام 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کے کھلائے، تو ایسی صورت میں اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی مشزنی کرے روزے کی حالت میں، اگرچہ فعل حرام ہے اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ فعل حرام ہے، اس کے باوجود بھی وہ اس فعل حرام کو کر رہا ہے، اور بالخصوص رمضان کے مہینے میں جو کہ مقدس مہینہ ہے اس کا لحاظ نہیں رکھتے، اور ایسی صورت میں اگر وہ اس طرح کر لیتا ہے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہوگی، ایسی صورت میں کفارہ نہیں آتا۔ اسی طرح اگر کسی کی آنکھیں دکھ رہی ہے، تکلیف ہے آنکھوں میں اور دوائی کی حاجت ہے، تو آنکھوں میں دوائی ڈالی جا سکتی ہے، یا اگر کوئی سرما لگانا چاہے تو سرما بھی آنکھوں میں لگا سکتے ہیں، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ فاسد اس سے نہیں ہوتا، نہ کوئی مکروہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی غیبت کر رہا ہے کسی کی، یہ مسئلہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ جگہ جگہ پر بلکہ ہر گھر میں یہ مسئلہ ہے، 2-4 بندے اگر ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو غیبت شروع ہو جاتی ہے، تو غیبت کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، فاسد تو نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ روزے کی جو روحانیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس سے کہ غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی جرم میں زیادہ سخت ہے، اور یہ غیبت اس وقت تک اللہ رب العزت معاف نہیں کرتا جب تک جس کی غیبت کی ہے وہ معاف نہ کرے۔
تو اگر غیبت ہو رہی ہے روزے کے حالت میں تو روزہ اس سے مکروہ ہو جاتا ہے، روزے کی جو روح ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح روزے کے دوران اگر کسی کو الٹی آ جائے تو یہاں پر یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر وہ الٹی خود بخود آئی ہے بغیر کسی اختیار کے، تو ایسی صورت میں اگر وہ مقدار میں کم ہے یا منہ بھر کر ہے، دونوں صورتوں میں روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ الٹی قصدن کی ہے، جان بوجھ کر اس نے الٹی کی ہے، حلق کے اندر انگلی ڈال دی اور اس نے کر دی، تو اگر وہ مقدار میں کم ہے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ منہ بھر کر ہوگا، جو قصدن جو اس نے کی ہے وہ منہ بھر کر اس نے کی ہے، تو ایسی صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔